اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور جب فریب کرتے تھے کافر کہ تجھ کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا نکال دیں، اور وہ بھی دعو کرتے تھے اور اللہ بھی دعو کرتا تھا، اور اللہ کا دعو سب سے بہتر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ایک خاص انعام و احسان کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر بلکہ پوری دنیا پر ہوا ہے کہ قبل از ہجرت جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں تھے اور وہ آپ کو قید یا قتل کرنے کے مشورے کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت و عافیت مدینہ طیبہ پہنچا دیا، جس کا واقعہ تفسیر ابن کثیر اور مظہری میں بروایت محمد بن اسحاق و امام احمد و ابن جریر وغیرہ یہ نقل کیا گیا ہے کہ جب مدینہ طیبہ سے آنے والے انصار کا مسلمان ہو جانا مکے میں مشہور ہوا تو قریش مکہ کو یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ اب تک تو ان کا معاملہ صرف مکے میں دائر تھا جہاں ہر طرح کی قوت ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اب جب کہ مدینہ میں اسلام پھیلنے لگا اور بہت سے صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو اب ان کا ایک مرکز مدینہ طیبہ قائم ہو گیا جہاں یہ ہر طرح کی قوت ہمارے خلاف جمع کر سکتے ہیں اور پھر ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اور ان کو یہ بھی احساس ہو گیا کہ اب تک تو کچھ صحابہ کرام ہی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں، اب یہ بھی قوی امکان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں چلے جائیں۔ اس لیے رؤسائے مکہ نے مشورے کے لیے دارالندوہ میں ایک خاص مجلس طلب کی۔ دارالندوہ مسجد حرام کے متصل قصے بن کلاب کا مکان تھا جس کو ان لوگوں نے قومی مسائل میں مشورہ اور مجلس کرنے کے لیے مخصوص کر رکھا تھا، اور زمانہ اسلام میں اس کو مسجد حرام میں داخل کر لیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موجودہ باب الزیادات ہی وہ جگہ تھی جس کو دارالندوہ کہا جاتا تھا۔ حسب عادت اس مہم مشورے کے لیے قریشی سرداروں کا اجتماع دارالندوہ میں ہوا، جس میں ابو جہل، نضر بن حارث، عتبہ، امیہ بن خلف، ابو سفیان وغیرہ قریش کے تمام نمایاں اشخاص شامل ہوئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی قوت کے مقابلے کی تدبیریں زیر غور آئیں۔ ابھی مشورے کی مجلس شروع ہی ہوئی تھی کہ ابلیس لعین ایک سن رسیدہ عربی شیخ کی صورت میں دارالندوہ کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو، کیوں آئے ہو؟ بتلایا کہ میں نجد کا باشندہ ہوں، مجھے معلوم ہوا کہ آپ لوگ ایک اہم مشورہ کر رہے ہیں، تو قومی ہمدردی کے پیش نظر میں بھی حاضر ہو گیا کہ ممکن ہے کہ میں کوئی مفید مشورہ دے سکوں۔ یہ سن کر اس کو اندر بلا لیا گیا اور مشورہ شروع ہوا تو سہیلی کی روایت کے مطابق کہ اس نے ابن حشام نے یہ مشورہ پیش کیا کہ ان کو یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آہنی زنجیروں میں قید کر کے مکان کا دروازہ بند کر دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ معاذ اللہ وہ آپ اپنی موت مر جائیں۔ یہ سن کر شیخ نجدی ابلیس لعین نے کہا کہ یہ رائے صحیح نہیں، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو معاملہ چھپے گا نہیں بلکہ اس کی شہرت دور دور پہنچ جائے گی، اور ان کے صحابہ اور رفقا کے فدائیانہ کارنامے تمہارے سامنے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ یہ لوگ جمع ہو کر تم پر حملہ کر دیں اور اپنے قیدی کو تم سے چھڑا لیں۔ سب طرف سے آوازیں اٹھی کہ شیخ نجدی کی بات صحیح ہے۔ اس کے بعد عبد الاسود نے یہ رائے پیش کی کہ ان کو مکے سے نکال دیا جائے۔
یا باہر جا کر جو چاہیں کرتے رہیں، ہمارا شہر ان کے فساد سے مامون ہو جائے گا اور ہمیں کچھ جنگ و جدال بھی کرنا نہ پڑے گی۔ شیخ نجدی یہ سن کر پھر بولا کہ یہ رائے بھی صحیح نہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کیسے شیرین کلام آدمی ہیں؟ لوگ ان کا کلام سن کر مفتون اور مسحور ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کو اس طرح آزاد چھوڑ دیا تو بہت جلد اپنی طاقتور جماعت بنا لیں گے اور تم پر حملہ کر کے شکست دے دیں گے۔ اب ابو جہل بولا کہ جو کرنے کا کام ہے تم میں سے کسی نے نہیں سمجھا۔ میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے، وہ یہ کہ ہم عرب کے سب قبیلوں میں سے ہر قبیلے کا ایک نوجوان لے لیں اور ہر ایک کو عمدہ کام کرنے والی تلوار دے دیں۔ یہ سب لوگ یک بارگی ان پر حملہ کر کے قتل کر دیں۔ ہم ان کے فساد سے تو اس طرح نجات حاصل کر لیں۔ اب رہا ان کے قبیلے بنو عبد مناف کا مطالبہ جو ان کے قتل کا سبب ہم پر عائد ہوگا، سو ایسی صورت میں جب کہ قتل کسی ایک نے نہیں بلکہ ہر قبیلے کے ایک ایک شخص نے کیا ہے، تو قصاص یعنی جان کے بدلے جان لینے کا مطالبہ تو باقی نہیں رہ سکتا، صرف خون بہا یا دیت کے مال کا مطالبہ رہ جائے گا۔ وہ ہم سب قبیلوں سے جمع کر کے ان کو دے دیں گے اور بے فکر ہو جائیں گے۔ شیخ نجدی ابلیس لعین نے یہ سن کر کہا کہ بس رائے یہی ہے اور اس کے سوا کوئی چیز کارگر نہیں۔ پوری مجلس نے اسی کے حق میں رائے دے دی اور آج ہی رات میں اپنا یہ ناپاک عزم پورا کرنے کا تہیہ کر لیا گیا۔ مگر انبیاء علیہم السلام کی غیبی طاقت کو یہ جاہل کیا سمجھ سکتے تھے؟ اس طرف جبرائیل امین نے ان کے دارالمشورے کی ساری کیفیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر کے یہ تدبیر بتلائی کہ آج رات میں آپ اپنے بسترے پر آرام نہ کریں، اور بتلایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکے سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ادھر مشورے کے مطابق شام ہی سے قریشی نوجوانوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ آج کی رات وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بسترے پر آرام کریں، اور یہ خوشخبری سنا دی کہ اگرچہ بظاہر اس میں آپ کی جان کا خطرہ ہے مگر دشمن آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور آپ کے بستر پر لیٹ گئے، مگر اب مشکل یہ درپیش تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس محاصرے سے کیسے نکلیں۔ اس مشکل کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے ذریعے حل کیا، وہ یہ کہ بے امر الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی میں مٹی بھر کر باہر تشریف لائے اور محاصرہ کرنے والے جو کچھ آپ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اس کا جواب دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں اور فکروں کو آپ کی طرف سے پھیر دیا کہ کسی نے آپ کو نہ دیکھا، حالانکہ آپ ان میں سے ہر ایک کے سر پر خاک ڈالتے ہوئے نکلے چلے گئے۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد کسی آنے والے نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کیوں کھڑے ہو، تو انہوں نے بتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں۔ اس نے کہا کہ تم کس خام خیالی میں ہو، وہ تو یہاں سے نکل کر جا بھی چکے ہیں اور تم میں سے ہر ایک کے سر پر خاک ڈالتے ہوئے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا تو اس کی تصدیق ہوئی کہ ہر ایک کے سر پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ علی کرم اللہ وجہہ آپ کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، مگر محاصرہ کرنے والوں نے ان کی کروٹیں بدلنے سے پہچان لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس لیے قتل پر اقدام نہیں کیا۔ صبح تک محاصرہ کرنے کے بعد یہ لوگ خائب و خاسر ہو کر واپس ہو گئے۔ یہ رات اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے حضرت علی المرتضیٰ کے خاص فضائل میں سے ہے۔ قریشی سرداروں کے مشورے میں جو 3 رائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیش کی گئی تھیں، ان تینوں کو قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر فرمایا گیا ہے، یعنی وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جبکہ کفار آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے
کہ آپ کو قید کریں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی سب تدبیریں خاک میں ملا دیں۔ اس لیے آخر آیت میں فرمایا واللہ خیر الماکرین، یعنی اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں جو ساری تدبیروں پر غالب آ جاتی ہیں۔ جیسا کہ اس واقعے میں مشاہدہ ہوا، لفظ مکر کے معنی عربی لغت میں یہ ہیں کہ کسی حیلہ و تدبیر کے ذریعے اپنے مقابل شخص کو اس کے ارادے سے روک دیا جائے، پھر اگر یہ کام کسی نیک مقصد سے کیا جائے تو یہ مکر محمود اور اچھا ہے، اور کسی برے مقصد سے کیا جائے تو مذموم و برا ہے۔ اس لیے یہ لفظ انسان کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ایسے ماحول میں استعمال ہوتا ہے جہاں کلام کے سیاق و تقابل کے ذریعے مکر مذموم کا شبہ نہ ہو سکے، جیسا کہ مظہری میں ہے۔ اس جگہ یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ آخر آیت میں جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ بصیغہ مضارع ہیں جو حال و استقبال کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یعنی وہ اہل ایمان کی ایذا رسانی کی تدبیریں کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں کے ناکام کرنے کی تدبیر کرتے رہیں گے۔ اس میں اشارہ ہے کہ کفار کا یہ دائمی شعار رہے گا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کریں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد بھی ہمیشہ ہی سچے مسلمانوں سے ان کی تدبیروں کو دفع کرتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔